وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جناب صدر سرزمین عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل گمراہی، جہالت اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، پانی پر نسلوں سے لڑائی ہوتی رہی۔ اسی پرفتن دور میں سرزمین عرب کا کردار ایماندار اور امانت دار، امین و صادق تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، آپ درخت کے پاس سے گزرتے تو آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تو آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کی ایک عظیم و شان اصلاحی تحریک ہے، وہی تحریک جسے ہر زمانے اور ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی لاتے رہے۔ یہ ایک ایسی ہماگیر تحریک ہے جو بیک وقت روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانت کے طور پر اپنا مال رکھتے، اور پھر نبوت کا ملنا کسی بڑے معجزے سے کم نہ تھا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ کے رہ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا نظام ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور حتیم لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور۔ اگر ہم ذرا اپنی اولاد سے باہر نکلے ہوتے نا تو یہ ریسرچ اس امت کی بنتی کہ اس امت کے نبی نے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لٹایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی طرف یوں اشارہ کیا، ان کا سینے مبارک دو حصوں میں بٹ کے بیچ میں سے دل کو نکالا، دل کے بھی دو ٹکڑے کیے، پاس میں دو برتن رکھے ہوئے تھے، ایک میں زمزم کا پانی اور ایک میں نور۔ زمزم کے پانی سے دل کو دھویا، اچھے سے دھویا، اندر سے بھی دھویا، باہر سے بھی دھویا۔ پاس میں جو نور رکھا ہوا تھا وہ سارا دل میں بھرا، دل کو بنا کسی سٹچ کے دل کو بند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے، بنا کسی سٹچ کے دل بند ہو گیا۔ دل کو سینے میں جب رکھا تو رگیں اپنے آپ فٹ ہونے لگی، اور بنا کسی سٹچ کے اور بنا کسی نشان کے سینہ بند۔ جب باہر آئے تو دیکھا باہر ایک سواری کھڑی ہے جس کو براق کہتے ہیں۔ براق کا مطلب ہی ہے تیز رفتار، تو پھر سوچئے اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میری نظریں پڑتی وہاں براق کے قدم پڑتے تھے۔ قرآن مجید کی واحد ایک ایسی صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان مطلب پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قانون ہے تمہارے فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے بھی اصول ہیں تمہارے آگ کے، پانی کے، ہوا کے، مٹی کے، یہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں۔ تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، ان سب سے بالا تر ہے۔ دیکھو معراج کی رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کیسے تمہارے یہ سارے اصول توڑ کر اپنے نبی کو اپنی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو سبحان الذی اسریٰ کہتے ہیں رات کا سفر۔ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے نا، رات کا تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کو دے دے۔ سورہ نجم بتاتی ہے آسمان کا سفر، اور سورہ اسریٰ زمین کا سفر بتاتی ہے۔ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، نماز جیسا قیمتی تحفہ لایا، قرآن پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا جو 23 برس میں مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دعوت کا کام شروع کیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں اسلام کی کھیتی کی تغن زیری ہوئی، اور اسی دور میں انسانیت کے ایسے اعلیٰ نمونے تیار ہوئے جنہوں نے بعد میں اسلام کو سارے عالم میں روشناس کرایا۔ جناب صدر، اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور اچھی عادات سے ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سے سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت میرے آقا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتاتی ہوں۔ جمال
فقط عاشق زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا جس پہ خدا عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ تھا، خوبصورت سر تھا، کھلا ماتھا، سیاہ کالے بال تھے، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ، چمکتا ہوا رنگ تھا۔ ان کی آنکھوں کے بال آئی لیسز بڑے بڑے تھے، یہاں اس جگہ پر بال نہیں تھے۔ جب ان کو غصہ آتا تھا، جب ہمارے نبی کو غصہ آتا تھا تو وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں پر ایک رگ تھی جو بہت تیزی سے یوں حرکت کرتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے، وہ غصے کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا نور دیواروں پر پڑتا تھا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی ان کی، گھنی سیاہ کالے بال سے داڑھی کی۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ آساب تو سب نے پائے ہیں، آساب تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ کہ یہ شام تمہاری ہے آقا، یہ شام تمہاری ہے آقا کی عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی اعظم لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہمیشہ فکر مند رہتے، اور آخری الفاظ بھی یہی تھے، یا رب امتی یا رب امتی۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ میں اپنی سپیچ آخری ایک شعر سے اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں